تو مذہبی شدت کے یہ انمٹ آثار ہماری ان کتب کی زینت ہیں جنہیں ہمارے ہاں قابل قدر اثاثہ اور سرمایہ سمجھ کر پڑھایا جاتا ہے. آج بھی یہی فقہ پڑھائی جاتی ہے جو حدیث کے اکارڈنگ نہیں ہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ حنبلی مسلک رکھتے تھے. کسی مسئلے پر تحقیق اور علمی انداز سے سوچا تو امام شافعی کی رائے وقی اور مدلل نظر آئی. یعنی امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ ایک حنبلی مسلک کے حامل تھے، لیکن جب انہوں نے تحقیق کی کسی مسئلے میں اور علمی انداز سے جب سوچا تو امام شافعی کی رائے ان کو زیادہ قیمتی معلوم ہوئی اور مدلل نظر آئی. تو ایک مسلمان کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے نا کہ جو صحیح چیز ہے اس کی طرف لے. یہ تھوڑی دیکھے گا کہ امام مالک نے بیان کی، امام احمد بن حنبل نے بیان کی، یا شافعی نے بیان کی، امام ابو حنیفہ نے بیان کی. تو قال اللہ وقال رسول اللہ کو ہم دیکھیں گے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. تو انہوں نے اس صحیح مدلل رائے کے مطابق فتویٰ دے دیا. اب اس فتویٰ دینے کے بعد جب دوسری صبح اپنے کمرے سے باہر آنا چاہا تو حنبلیوں نے راتوں رات ان کے دروازے پر دیوار چن دی. جب وہ دروازہ کھول کے باہر آنے لگے تو دیکھتے ہیں آگے تو دیوار ہے، میں کیسے نکلوں؟ یعنی لوگوں نے اب ان کو بند کر دیا کہ اب ان کے علم سے اب کوئی مستفید نہ ہو سکے. کہ ہماری اس زمین پر جہاں حنبلی مسلک رائج ہے وہاں شافعی مسلک کا شخص کیسے آ گیا؟ وہ بھی ایسا امام جو حنبلی تھا، لوگ اس کو مانتے تھے، اس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے، اب وہ اپنا مسلک تبدیل کر چکا ہے. تو دیوار چن لی. مالکیوں نے امام بقی بن مخلد محدث اندلسی کے ساتھ جو کچھ کیا، اندلس میں اس عالم حدیث کا وجود تک برداشت نہ کر سکے. مالکیوں نے بھی امام بقی رحمہ اللہ جو کہ مخلد بن محدث اندلس کے ساتھ، یہ ان کا نام ہے، امام بقی بن مخلد محدث تھے اندلس کے، تو ان کے ساتھ اندلس میں کیسا سلوک کیا گیا کہ اس عالم حدیث کا وجود تک برداشت نہیں کیا گیا کیونکہ یہ حدیث بیان کرتے تھے. مالکی مسلک سے پہلے ان کا تعلق تھا کہ یہ مالکی مسلک میں تھے، اور چونکہ انہیں علم کا بہت شوق تھا تو انہیں پتہ چلا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. وہ بغداد پہنچے. وہاں جا کر انہیں پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل تو ہاؤس اریسٹڈ ہیں اور ان کو تو پڑھانے کی اجازت ہی نہیں، یعنی یہ تو نظر بند ہے اور کسی کو بھی ان کے علم سے مستفید ہونے کی اجازت نہیں. گورنمنٹ نے ان پر پابندی لگائی تھی امام احمد بن حنبل پر کہ آپ کسی کو نہیں پڑھا سکتے، ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا، ہاؤس اریسٹڈ تھے وہ. یہ امام بقی بن مخلد محدث جو ہیں اندلس کے تھے، انہوں نے سوچا کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اگر میں ان سے نہ سیکھ سکا تو میرا تمام محنت بیکار ہو گئی اور میری تو زندگی بیکار ہو گئی کہ مجھے صحیح حدیث کا ذخیرہ نہیں مل سکا. پھر انہوں نے رات کو بھیس بدلا اور فقیر کی صورت اختیار کر کے امام احمد بن حنبل کے گھر کے سامنے آ کر صدائیں لگانے لگے کہ میں بھوکا ہوں، ضرورت مند ہوں، فقیر ہوں، میری مدد کر دیجیے. امام احمد نے ان کی آواز سنی تو کچھ دینا چاہا، مگر انہوں نے اپنا تعارف بیان کیا کہ میں اندلس سے آیا ہوں اور بقی ہوں، آپ مجھے جو احادیث آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ مجھے سکھا دیجیے. تو امام صاحب کہتے ہیں امام احمد بن حنبل میں کیسے سکھا سکتا ہوں، مجھ پر تو پابندی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں روزانہ آدھی رات کو بھیس بدل کر آیا کروں گا، آپ جو حدیث آسانی سے ہو مجھے سنا دیا کیجیے، میں اسے یاد کر لیا کروں گا اور پھر گھر جا کر لکھ لوں گا. یہی سلسلہ انہوں نے روزانہ آدھی رات گزر جانے کے بعد یہ آتے صدا لگاتے اور امام احمد بن حنبل انہیں احادیث اپنی آواز کے ذریعے سکھا دیا کرتے تھے. تو یہ احادیث انہوں نے امام احمد بن حنبل سے سیکھی اور ان کو اپنی کتاب میں جمع کیا، اور ان کی کتاب مسند بقی ابن مخلد ایک ضخیم کتاب ہے جو مسند احمد سے بھی ضخیم ہے. امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے نا مسند احمد، اس سے بھی ضخیم یہ کتاب ہے. اور یہ تمام علم لے کر جب وہ اندلس پہنچے تو وہاں مالکی مسلک کے لوگ تھے. جب وہاں پہنچے ہیں اپنے ملک واپس تو وہاں پر مالکی مسلک کے لوگ تھے. وہاں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. وہاں کے قاضی نے بھی اسپیشلی ان کو تنگ کرنا شروع کیا، اور وہ جہاں بھی موقع ملتا حدیث بیان کرنا شروع کر دیتے.
امام بقی، لیکن ان کو بھی روکا گیا اور ان پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ کہیں بھی درس و تدریس نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اندلس میں جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے احادیث کو رواج دیا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اس کے بعد بھی وہ جہاں جہاں گئے حدیث کو ہی رواج دیتے گئے۔ تو یہاں ان کے بارے میں ایک مختصراً سا تعارف تھا۔ تو مالکیوں نے امام بقی بن مخلد محدث اندلس کے ساتھ جو کچھ کیا، اندلس میں اس عالم حدیث کا وجود تک برداشت نہ کر سکے۔ ماضی میں معمولی فقہی مسائل پر شوافی و احناف کے درمیان باقاعدہ میدان جنگ سجے ہیں، یعنی ایک طرف احناف ہیں ایک طرف شوافی ہیں، فوجیں کھڑی ہیں اپنے مسائل کو لے کر کہ ہم یہ کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں، آپس میں جنگیں ہونے لگی اور بازار میں خود شہادتوں کے ڈھیر لگ گئے، یعنی بہت سے اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے۔ یہ مسلکی فقہ کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کے تاخت و تاراج کے پس منظر میں یہی فرقہ واریت ہی تو تھی، یعنی تاتاریوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو آ کر بغداد پر خود قابض ہو گئے اور مسلمانوں پر غلبہ پایا، اور اس فرقہ واریت کی وجہ سے کتنے ہی فرقہ پرستی کا شکار لوگ اس میں مارے گئے۔ ہاتھ چھوڑ کر مالکی نماز پڑھتے ہیں، پوچھا جائے تو اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ جبکہ امام محترم اپنی کتاب معطا میں ہاتھ باندھنے کی حدیث بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں، یعنی امام صاحب خود تو اپنی کتاب میں یہ لکھ گئے ہیں، پھر آپ کیوں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں جب مالکیوں سے پوچھا جاتا ہے؟ اور وہ خود بھی اسی پر عامل تھے، یعنی امام صاحب خود بھی اسی بات پر عمل کرتے تھے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو مالکی کا جواب یہ ہوتا ہے، مالکیوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے امام کا یہ آخری عمل تھا اس لیے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض کتب فقہ میں بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے خلاف ایسا تلخ اور ترش لب و لہجہ استعمال ہوا ہے جو کسی بھی طرح ایک طالب علم کو علماء اور فقہاء اور محدثین کے ادب و احترام کا خوگر نہیں بنا سکتا۔ یعنی اپنے امام کے بارے میں تو بہت ادب و احترام غلف سکھایا جاتا ہے، لیکن انہی کتب میں دوسرے ائمہ کرام کے بارے میں طالب علم کو حد درجہ ان کا بے ادب بنایا جاتا ہے، بلکہ دیگر مسالک سے تعصب اور نفرت کا داعیہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یعنی 6-8 سال میں ایک عالم جب تیار ہوتا ہے نا تو وہ صرف اور صرف اپنے مذہب کا پروموٹر ہوتا ہے صرف، اور باقی مسالک کے مذاہب کی صرف اور صرف اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی تردید کرے۔ کسی کو گمراہ قرار دینے یا کفر تک پہنچانے کے رجحانات بھی بہت تیز و شدید پائے جاتے ہیں۔ کسی کو بھی کسی بات پر کافر کہہ دینا، گمراہ کہہ دینا، منافق کہہ دینا بہت آسان ہوتا چلا گیا، اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہی طریقہ ہے، یہی چیز جو جمود کا دور ہے وہ اس وقت سے لے کر آج تک ایز اٹ از رائج ہے۔ عموماً یہ رجحان فروعات کے بارے میں ہے، جبکہ فروعی مسائل میں اختلاف کی گنجائش تو باقی ہی رہتی ہے۔ فروعات میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، اس کی وجہ سے کوئی کسی پر کفر کے فتوے لگا دے، گمراہی کے فتوے لگا دے، آپس میں دشمنیاں ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں، میدان جنگ بن جائے۔ یہ ساری چیزیں ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اتحاد و اتفاق سکھاتا ہے، اور یہ اتحاد و اتفاق کب آئے گا؟ جب ہم قال اللہ اور قال رسول اللہ پر قائم ہوں گے۔ جب بھی ہم ان مسلکی جنگوں پر لگیں گے، ان کی طرف ہمارا رخ ہوگا تو ہم بٹیں گے، ہم پھٹیں گے۔ ہمارے دل آپس میں اب بٹ چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں، اور یہ مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ ہم آسانی سے اپنے کلمہ گو بھائی کو منافق کہہ دیتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، اور ایسا ان سے اختلاف کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر ہو گیا، یہودی اور نصرانی ہو گیا۔ اسی طرح مسانید ابی حنیفہ کے نام سے ایک کتاب 7ویں ہجری میں ایک حنفی عالم ابو المعید الخوارزمی نے مرتب کی، اور اس کتاب کو ان کے لکھنے کا مقصد یہ تھا۔ اس سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ 2 ہجری میں فوت ہوئے، اور مسانید ابی حنیفہ 7ویں ہجری میں لکھی جا رہی ہے، 5 صدیوں کا فرق ہے۔ تو اس کتاب کو مرتب دیا ایک حنفی عالم نے۔ اولاً تو اس کتاب کی ثقاہت بیشتر علماء محدثین کے نزدیک محل نظر ہے،
یعنی اس کتاب کے سکہ ہونے میں بہت سے علماء محدثین اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اعتبار کے قابل نہیں، جس کی تفاصیل ہمیں حجت اللہ البالغہ میں مل جائیں گی. نیز اس کی بیشتر احادیث سند اور متن دونوں کے اعتبار سے محدثین کے ہاں ضعیف اور وضع سے بھرپور ہیں. یعنی جو کتاب لکھی گئی ہے جسے مسانید ابی حنیفہ کا نام دے دیا گیا ہے، اور اس کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام ابو حنیفہ کی تو کوئی احادیث ہی نہیں ہے، کوئی تصانیف ہی نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جو مسانید ابی حنیفہ کے نام سے ہو، جس میں جتنی بھی روایات ہوں وہ امام ابو حنیفہ نے روایت کی ہیں. تو اس کتاب کی ثقاہت کو بہت سارے علماء محدثین نے قبول نہیں کیا. اس کے علاوہ اس میں جو احادیث جمع کی گئی ہیں اس کا سند اور متن دونوں اعتبار سے یہ مجموعہ محدثین کے ہاں ضعیف بھی ہے اور وضع سے بھرپور ہے، یعنی موضوع احادیث بھی ہیں. پھر بھی مؤلف مرحوم کا تصنیفی داعیہ ملاحظہ فرمائیے. زعم انه ليس لأبي حنيفة رحمه الله مسند كألا يروي إلا عدة أحاديث فلاحقتني حمية دينية ربانية وعصبية حنفية نعمانية فأردت أن أجمع بين 15 من مسانیدہ. انہوں نے پریفیس میں یہ بات لکھی ہے. مخالف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی مسند نہیں ہے، نیز یہ کہ وہ چند احادیث کو روایت کرتے ہیں. تو مجھے دین کی ربانی غیرت نے اور حنفی نعمانی عصبیت نے للکارا اور جوش دلایا. اس بنیاد پر میں نے چاہا کہ ان 15 مسانید کو جمع کر ڈالوں. تو انہوں نے خود سے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کو لکھنے پر ان کی عصبیت جو حنفی نعمانی عصبیت تھی اس نے ان کو ابھارا. جس فقیہ کے یہ الفاظ ہوں تو اس نے کیا جمع کیا ہوگا؟ جب انہوں نے خود ہی اقرار کیا کہ مذہبی عصبیت نے مجھے للکارا ہے، اس بنا پر میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، تو پھر اس کتاب میں کیا ہوگا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام فقہا کی کاوشوں اور اجتہادات سے بھرپور فائدہ اٹھا کر فقہ کو محدود کرنے کے بجائے وسیع کیا جاتا. یعنی ایک ہی فقہ انہوں نے اس کو ہی دین اسلام کا نام دے دیا کہ فقہ حنفی ہی درست ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس وقت جتنے بھی فقہا کی کاوشیں ہیں اور اجتہادات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جاتا، فقہ کو محدود کرنے کے بجائے وسیع کیا جاتا، جو کم از کم اسلامی فقہ تو کہلاتی. اس لیے ان فقہاء کرام نے یہ سب کاوشیں دین اسلام کے لیے کی. یہ ایسا کر لیتے تو زیادہ بہتر رہتا، کیونکہ ان فقہاء کرام نے تمام کاوشیں دین اسلام کے لیے کی، نہ کہ اپنی ذات یا اپنے مسلک کو رواج دینے کے لیے. جب چاروں فقہا برحق ہیں تو ایک مسلک سے جڑ کر ان کی فقہ کو اسلامی فقہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مدینہ منورہ کے فقہاء 7 میں سے سب سے بڑے امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ ہیں. ان کا فرمانا ہے لیس من عالم ولا شریف ولا ذی فضل الا وفیہ عیب ولکن من کان فضلہ اکثر من نقصہ ذهب نقصه لفضله كما انه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره لا يسلم العالم من الخطأ فمن اخطأ قليلا واصاب كثيرا فهو عالم ومن اصاب قليلا واخطأ كثيرا فهو عالم ومن اصاب قليلا واخطأ كثيرا فهو جاهل. علماء اور شرفاء اور صاحب فضل لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو. یعنی ہر عالم، ہر شریف انسان یا جسے کوئی شرف حاصل ہوا ہے، اور ہر فضل رکھنے والے شخص میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو. ہاں، جس کی خوبی اس کی خامی سے زیادہ ہو وہ یقیناً خوبی میں برتر ہو گیا. یعنی جس میں خوبیاں زیادہ ہیں تو اس کی خوبیاں غالب آ جاتی ہیں، اور جس کی خامی اس کی خوبی سے کم ہو اس کی عزت گئی. یعنی جس کی خامیاں زیادہ ہیں اس کی خوبیوں کے مقابلے میں تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اس کی خامیوں کی بنا پر. ایک اور فقیہ فرماتے ہیں
کوئی عالم غلطی سے نہیں بچا، یعنی ہر عالم بشر ہوتا ہے، خواہ کہ وہ کتنا ہی علم حاصل کر لے اس سے خطا ہو سکتی ہے، وہ خطا سے نہیں بچ سکتا، خطا سے پاک نہیں ہے۔ جس کی غلطی کم اور ثواب زیادہ ہو وہ یقیناً عالم ہے، یعنی جس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں اور زیادہ تر وہ صحیح بیان کرتا ہے بات اور رجوع کر لیتا ہے تو وہ عالم ہے، اور جس کا ثواب کم ہے اور غلطی زیادہ ہے وہ یقیناً جاہل ہے۔ سلف و خلف میں اکثر مجتہدین ایسے ہو گزرے ہیں، یعنی اسلاف میں بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی اکثر مجتہدین ایسے ہو گزرے ہیں جنہوں نے کسی مسئلے پر کچھ کہا یا کیا تو وہ بدعت تھی، یعنی انہوں نے کچھ کہا، کوئی فتویٰ دیا اور عمل کیا لیکن وہ بدعت تھی، مگر انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بدعت ہے کیونکہ ان تک صحیح علم پہنچا نہیں، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے رہے کہ ٹھیک ہے اور ساری عمر اس پر عمل کرتے گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بدعت ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا، یا تو ضعیف احادیث کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہہ دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ احادیث صحیح ہیں، یا آیات کا مفہوم انہوں نے ایسا ہی لیا، یا وہ آیات کو غلط سمجھے، آیات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ پائے جو ان آیات کا مفہوم تھا ہی نہیں، یا انہیں کوئی رائے سوجھی مگر اس مسئلے میں وارد نصوص ان تک پہنچ ہی نہ سکی، تو اس وجہ سے غلطی ہو گئی، تو خود بھی عمل کر لیا اور غلط فتویٰ بھی دے دیا۔ اس لیے جو بندہ اپنے رب سے جس قدر بھی ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں شامل ہو جاتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اور صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواباً کہتا ہے قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا، یعنی تو نے معافی مانگی، تو نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ تو ان علماء سے جو غلطی ہوئی انہیں جب صحیح بات مل جاتی تو یقیناً یہ رجوع کر لیتے اور یہ معافی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا، اور ایسا ہوا بھی۔ جس عالم کے پاس جو بات پہنچی اس کے فتوے کے خلاف، اس کے فتوے کے برعکس صحیح حدیث پہنچی تو انہوں نے رجوع بھی کیا، یہ بات بھی تاریخ بتاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان مذہبی اختلافات سے بچنے اور تمام فقہاء کرام کو ان کا جائز مقام و احترام دینے کی آخر سبیل کیا ہے؟ اب کون سا ایسا درمیانہ راستہ نکالا جائے جس وجہ سے تمام مذہبی اختلافات سے بچا جا سکے اور تمام فقہاء کرام کو ان کا جائز مقام اور احترام بھی دیا جا سکے؟ کیسے یہ اختلافات ختم کیے جائیں؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک صائب یعنی مفید مشورہ ہے کہ ہر مذہب کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ وہ حصہ جس میں حق واضح ہو اور کتاب و سنت کے موافق ہو، یعنی ہر مسلک کے ہر مذہب کے 3 حصے کر لیے جائیں، کوئی بھی مذہب ہو، اس میں سے وہ حصہ جو حق ہے، واضح ہے، کتاب و سنت کے عین موافق ہے تو شرع صدر سے اس کے مطابق فتوے دیجیے، اس کے مطابق فتوے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو مرجوح ہے، یعنی پریفرڈ نہیں ہے اور دلائل کے اعتبار سے کمزور بھی ہے، اس کے مطابق نہ فتویٰ دیا جائے اور نہ ہی مسائل بتائے جائیں، بلکہ اس حصے کو تو ذہن سے ہی نکال دیا جائے۔ تیسرا حصہ وہ ہے جس میں دلائل کی کشش دونوں طرف موجود ہے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں دلائل دونوں کے جب پڑھتے ہیں تو دونوں ہی مناسب لگتے ہیں، تو اس میں جیسے طبیعت چاہے فتویٰ دیا جا سکتا ہے یا اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک کی رائے کو لے لیا جائے اور ایک کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے یا اس کو سرے سے ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی خیال میں رہے کہ مذہبی فقہ کے مراتب مختلف ہیں، نیز بیشتر مسائل میں استاد شاگرد کا اصولی اور نظری اختلاف بھی موجود ہے، یعنی بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں استاد اور شاگرد دونوں کا اصولی طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی اختلاف موجود ہے، ایک ہی مسلک کے ہونے کے باوجود، جو اس کی استدلالی حیثیت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ جب استاد اور شاگرد میں اختلاف ہو گیا تو اس بات کو کیسے بیس بنائیں، کس کی بات کو بیس بنائیں، یہیں سے یہ بات مشکوک ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے یہ مذہبی فقہ کسی بھی مقام پر رد و قبول کے لیے معیار نہیں قرار پاتی، یعنی جب اس طرح اس کی استدلالی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے تو پھر مذہبی فقہ کسی بھی مقام پر کسی بھی حیثیت میں اس کو رد کرنا یا قبول کرنا کہ کس بنا پر اس کو قبول کیا جائے، کس بنا پر اس کو رد کیا جائے، اس کا کوئی پرٹیکیولر قاعدہ، معیار یا اصول نہیں ہے۔ ہاں، اگر مقدار و پیمانے کا تعین ہو جائے
تو درایت کے اعتبار سے مذہبی فقہ قابل قبول ہو سکتی ہے. اگر کوئی پیمانہ رکھ دیا جائے، کوئی ضابطہ رکھ دیا جائے تو درایت کے اعتبار سے اس مذہبی فقہ کو قبول کیا جا سکتا ہے. ہم اپنی کلاس کو انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے. جی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو حق بنا کر دکھا اور اس کا پابند بنا، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب عطا فرما، اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.